جابس کے لیے انہوں نے یہ پورٹل اب بنایا. اب پورٹل کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو جاب دے رہا ہے یعنی حکومت سندھ، اور ایک وہ ہیں جو اسٹوڈنٹس یا یوتھ جو ہماری جاب لینا چاہ رہی ہے. ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کیا. جاب ہر حکومت کا ڈپارٹمنٹ ان کی ویکنسی لسٹ ہے وہ ہم نے اس میں آلریڈی فیڈ ان کر دی، اور یہ ڈائنامک ہے، چلتی رہے گی، اس میں ایڈ ہوتا رہے گا. آج ہم نے فیصلہ کیا جی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہمیں 100 جونیئر کلرک چاہیے پورے سندھ میں. وہ پہلے انیشیٹ کرے گی اس جاب پورٹل میں جا کے، جی میں نے 100 جاب کرنے. فائنانس کے پاس جائے گی، وہ دیکھے گی 100 جاب کی فنڈنگ ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. نہیں تو اکثر یہ ہوتا تھا جاب ایڈورٹائز کر دی، بعد میں فائنانس کہتا تھا جی پیسے ہی نہیں ہے. وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ جائے گا، اور یہ سب آن لائن ہوگا پورٹل کے اندر. فائنانس اس کو اوکے کرے گی. جابس کی وہ جس جگہ پہ ہونی ہے وہ ساری ڈیٹیل دے کے ایک ایڈورٹائزمنٹ جنریٹ ہوگا، اور وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو چلا جائے گا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جس دن اخبار میں ایڈ آئے گا اسی دن یہ پورٹل میں بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور جو 15 دن یا مہینہ جو بھی ٹائم ہوگا اس وقت سے وہ آپ کا گھڑی چلنی شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پہلے میں اگر ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور میں نے پاس کر لیا ٹیسٹ، میرا سارا ڈیٹا اس میں آلریڈی موجود ہے. میں اپنا اکاؤنٹ کھولوں گا. اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جیسے بتایا مجھے صرف شناختی کارڈ نمبر چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے سے بات کرنے کے لیے یا اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک فون نمبر چاہیے. اور یہ کوئی آج کل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ رجسٹر کرتا ہے اپنے فون نمبر کے ساتھ اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. اور آئی ایم شیور یہ ہے، پتہ نہیں بتایا آپ نے نہیں، جیسے ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جاب پوسٹ کرتی ہے کہ ہمیں 100 جونیئر کلرک چاہیے جس کی ریکوائرمنٹ میٹرک ہے اور ٹیسٹ تو اس نے پاس کرا ہونا چاہیے، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ، جس دن وہ کلک کر کے کریں گے اس کے فون پہ ایک میسج آ جائے گا کہ جی آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 100 جاب جو ہے وہ آفر کیے ہیں، آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے. وہ امیڈیٹلی اپنے اکاؤنٹ میں جائے گا اور اس کو وہ جاب ادھر نظر آئے گی جو بھی اویلیبل ہے، اور وہ ایک کلک سے، اس لیے کہ وہ آپ کو آلریڈی ایلیجیبل کر چکا ہے سسٹم، ایک کلک سے اپلائی کر دے گا. اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، اس کا ڈومیسائل بھی موجود ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی موجود ہے، اس کا ٹیسٹ کا سکور بھی موجود ہے. 15 دن دیے جائیں گے، جو بھی ٹائم دیا جائے گا. 15 دن کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس آ جائے کہ جی 100 جابس میں نے ایڈورٹائز کی تھی، یہ 700 بچوں نے اپلائی کیا ہے، جو بھی نمبر ہے ویسے 700 بچوں نے اپلائی کیا ہے. ان 700 کو وہ سسٹم ہی دیکھ لے گا کہ اگر کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے تو وہ، یا کوئی مسنگ ڈاکیومنٹ ہے تو وہ اس کو بھیج دے گا بچے کو اپنے اسی SMS کے ذریعے. شارٹ لسٹ کر کے اب ان کا انٹرویو کرنا ہے. اگین وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ کہے گا جی میں نے 1 نومبر سے لے کے تو 15 نومبر تک سارے انٹرویو ختم کرنے. وہ پھر یہ بتائے گا کہ جی دن میں 6 گھنٹے فار ایگزامپل اسپیئر کر سکتا ہوں انٹرویو لینے کے لیے. جو بھی ٹیمیں بنائیں گی کہ ڈپارٹمنٹ آبویسلی انہیں اپنا کام کرنا پڑے گا. 700 لوگ ہیں جن کو انٹرویو دینا ہے، اور وہ پھر یہ بتائے گا کہ مجھے ایک انٹرویو کے لیے 15 منٹ چاہیے یا آدھا گھنٹہ چاہیے، جو بھی وہ لکھتا ہے. یہ جب ڈیٹا ڈال دے گا تو ان 700 لوگوں کو انٹرویو لیٹر ایشو ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنے ٹائم کے ساتھ، کہ جی آپ 1 نومبر کو آئیں گے صبح 10 بجے، دوسرے کو آئے گا آپ 1 نومبر کو آئیں گے 10:30 بجے، پھر کسی کو آئے گا جی آپ 15 نومبر کو آئیں گے شام کو 4 بجے، آخری جو بھی ٹائم ہوگا اس کے دوران. اور اگر اتنا ٹائم انہوں نے دیا تو وہ سسٹم اسے بتا دے گا کہ جی آپ نے اپنے یا تو دن میں گھنٹے بڑھانے، 6 گھنٹے نہیں آپ کو 8 گھنٹے چاہیے یہ پورے 15 دن میں انٹرویو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یا آپ نمبر آف ڈیز بڑھا دیں. جیسے ہی یہ فائنل ہو جائے گا کمپلیٹ، وہ انٹرویو لیٹر سب کو چلے جائیں گے. اب میرے پاس اگین میرے واٹس ایپ پہ آ جائے گا کہ یہ آپ شارٹ لسٹ ہو گئے، آپ کا انٹرویو فلانے دن پہ اس وقت اس جگہ پہ بلائے گئے.
اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جی میں یہ نہیں کہ میرا 4 بجے انٹرویو کی باری ہے تو میں صبح 9 بجے سے کھڑا ہوں. مجھے 4 کا ٹائم آئے گا, یہ میرا کام ہے کہ 10-15 منٹ پہلے جا کے پہنچ جاؤں کم از کم. اور کہیں ہوگا ڈیلے ہو رہی ہوگی تو شاید آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے, اس کو مطلب اس کو 8 گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑے گا, شاید آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے. وہ انٹرویو دے دے گا اس کے. اچھا, مارکنگ سسٹم اگین ٹرانسپیرنسی کیا ہے, ٹوٹل اگر 100 نمبر ہیں تو اس میں سے 50 نمبر تو آپ کے ٹیسٹ کے ہوں گے. اگر ٹیسٹ میں نے 80% نمبر لیے ہیں تو مجھے 40 نمبر مل جائیں گے 50 میں سے. اگر کسی نے 90 نمبر لیے اسے 45 نمبر مل جائیں گے. کسی نے 50 نمبر لیے ہیں تو اس کو 25 مل جائیں گے. تو یہ ٹرانسپیرنٹلی آ گیا. 20 نمبر ہیں اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. فار ایگزامپل اگر میٹرک ہے, اس کا A1 گریڈ ہے تو اس کو 20 میں سے 20 ملیں گے. A1 ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. پھر میں نے کہا پھر اگر اس کا A گریڈ ہے تو اس کو 5 نمبر اس سے کم ملیں گے, 15 ملیں گے. B ہے تو 10, جو بھی آتا ہے. اس طریقے سے یہ بھی آٹومیٹڈ 70 میں سے جتنے نمبر میرے پاس ہوں گے ٹو اسٹارٹ آف, مجھے پہلے سے پتا ہوگا کہ 70 میں سے میرے پاس لیٹ سے 60 نمبر ہیں یا 50 نمبر ہیں. 30 نمبر ہیں انٹرویو کے. اب انٹرویو کے اندر یہ 30 نمبر صرف سبجیکٹ ہوں گے, اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں, ہر جاب کا آپ نے ضرور اس بچے کو جس نے آپ نے اگلے 40 سال کے لیے امپلائی کرنا ہے, بیفور سینڈنگ ہم دی انٹرویو لیٹر, آپ اس سے ایک بار ملنا تو چاہتے ہو کہ یہ جی کس ایک کمپیٹیبلٹیز ہوتی ہیں, یا شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوگا ٹیسٹنگ کے اندر اس نے کچھ اتنا اچھا کام نہ کیا اور اس دن آپ کو وہ زیادہ امپریس کرے, جو بھی. تو وہ 30 نمبر انٹرویو کے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جب وہ فائنل نمبر آئیں گے خود ہی وہ میرٹ لسٹ بنائے گا کہ بھائی یہ بتا دو کہ جونیئر کلرک کی اس وقت کتنی پوزیشنز اویلیبل ہیں, وہ آپ کو ساری لسٹ کر کے دے دے گا. بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے وہ خود ہی آپ کے اکاؤنٹ پہ, جب میں انٹر کروں گا, ایک بار پاسورڈ میں نے بنا لیا, جس دن میں انٹر کروں گا مجھے آج بتا دے گا فلانے ڈپارٹمنٹ میں یہ جاب اویلیبل ہے, اس میں 1 ہفتہ رہ گیا اپلائی کرنے کے لیے, اس میں بھی کل تک اپلائی نہیں کیا تو ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ سارا ٹرانسپیرنٹلی ہوگا. ہارڈ کاپی یعنی اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ بھی ضروری ہے, وہ آئے گا اور اسی وقت سے کام شروع ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا جو ہوتا رہا ہے, میں یہ نہیں کہتا, سننے میں آیا ہے کہ جی ڈمی اخباروں میں دے دیے اشتہار اور کچھ کر لیا, جب تک اس جاب پورٹل پہ نہیں آئے گا وہ پروسیس نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کی کوئی بھی جاب گریڈ 5 سے 15 اس پورٹل کے ذریعے ہی ہوگی. اور جیسے میں نے بتایا پھر 1 to 4 کی جابس کا الگ ہے سسٹم, وہ بھی ہم نے فائنلائز کر لی. ان کی ایڈورٹیزمنٹس بھی اگلے ہفتے میں آنی شروع, یعنی اگلے 15 دن میں آنی شروع ہو جائیں گی. اور جو پبلک سروس کمیشن کی جابس ہیں وہ 16 اینڈ ابو وہ ادھر سے چل رہی ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس صوبے کو چلانے کے لیے جو لوگ ہیں چیف سیکرٹری سے لے کے جو آپ کے پیون تک ہے اس کو میرٹ پہ لیں, ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ہو کہ وہ اپلائی کرے, اور ہر ایک شخص جو ہے صوبے جو ایلیجبل ہے جابس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ خود جو ہے سیٹسفائی ہو کے اس سے نکلے. اگین جیسے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا تھا, جیسے کہ ہر طریقہ کار میں, ہر نئے پروڈکٹ میں, ہر چیز میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گلیچز آئیں گی, کچھ پرابلمز آئیں گے. میں یہی چاہوں گا کہ اس کو بتائیں, ہمیں بتایا جائے, ہر ایک اس کو دیکھے, اور انشاءاللہ تعالی دس ول بی اے گیم چینجر. اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے نعرہ لگایا تھا, اب ٹرانسپیرنٹلی میرٹ پہ سندھ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. اور یہ ہمارا میں نے آج اسی لیے کوشش کی تھی کہ جو بھی لوگ ہیں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اپنی کانسٹیٹوئنٹس کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی نوکریاں کب آئیں گی اور کیسے ملیں گی, پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نوکری تو شاید سفارش کے بغیر ملے گی نہیں. اب جو چانس ہے نا اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے کا, وہ منیمم ہے
اور ہم اس منیمم کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو جیسے میں نے بتایا ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک جگہ نہیں ہے, صرف جاب پورٹل کی بات نہیں ہے. میں نے پولیس کا آپ کو بتایا, پولیس میں بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس میں ہم نے کیبنٹ سے شروعات کی تھی. ہماری جو اب گوئنگ فارورڈ جو سمریز ہیں ایٹ لیسٹ جو میرے تک آتی ہیں, وہ سب کب تک, another 2 weeks چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو جائیں گی. تھوڑی سی بری خبر ہے میڈیا والوں کے لیے کہ جو آپ سمریاں نکال لیتے ہیں نا, اب وہ شاید پاسبل نہیں ہوگا. اس لیے جس سے سمری نکالیں گے, اگر میرے دفتر سے نکلے گی تو میرے دفتر کا سٹیمپ اس سمری پہ ہوگا. تو تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے کر دیا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگ کچھ اور طریقہ نکال لیں گے, ہم اس کو بھی توڑیں گے. ساری بات یہ کہ چیز جو ہو بالکل نکل سکتی ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے لیک آؤٹ ہو رہی ہیں چیزیں. آپ لوگ تو پھر کہتے ہیں کیا پریویلیج ہے آپ کا نا, اپنی سورس بتائیں گے نہیں, اب سورس ہم آپ کو بتائیں گے. چلے یہ تو دس واز آن دی لائٹر سائڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ اگین میں پھر سے ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے پرابلمز آئے اس کو آپریٹ کرنے میں, لیکن اسی طریقے سے صحیح ہوں گے. ایون دا بیسٹ آف پروڈکٹس آپ کو پتہ ہے نا, وہ جیسے ہی ایپل کا نیا سافٹ ویئر آتا ہے اس کے 1 ہفتے بعد اس کا پہلا اپ ڈیٹ آ جاتی ہے, اس لیے اس میں پرابلمس پتہ چلتی ہیں. تو یہ بھی اسی ٹائپ سے جو پرابلمس آئیں گے ہم ان کو درست کرتے جائیں گے. اس کو پازیٹیولی لیں کہ ایک اچھا قدم ہے, ایک پازیٹیو قدم ہے. ہاں جو پرابلمز آتی ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہی کوشش ہوگی ہماری کہ صوبے کے لوگوں کو میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹلی نوکریاں ملیں, اور اس سے پورے صوبے کا فائدہ ہوگا, ملک کا فائدہ ہوگا, عام آدمی کا فائدہ ہوگا کہ اس کو جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ میرٹ پہ سارے آئے ہوئے ہیں.